قابل قدر لائق صد احترام بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز طلبہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع پر آپ کے سامنے بات رکھی جائے گی وہ موضوع ہے اصلاح نفس۔ جب اصلاح نفس بولا جاتا ہے یا جب کبھی ہم لفظ اصلاح نفس کو سنتے ہیں تو اس کا معنی، اس کا مفہوم، اس کا مطلب کیا بنتا ہے، پہلے ہم یہ طے کر لیتے ہیں۔ اصلاح نفس کا معنی یہ بنتا ہے کہ شرعی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو سامنے رکھتے ہوئے انسان کا اپنے باطن اور ظاہر کی اصلاح کر لینا، یعنی انسان قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق اپنے ظاہر جو ظاہری اعمال کا ذریعہ ہے اور اپنے باطن وہ امور و معاملات جو پوشیدہ ہیں اس کے اندر، ان دونوں کی اصلاح کر کے، ان دونوں کو سدھار کے، ان دونوں کو سیدھی راہ پر لگا کے اللہ رب العالمین کا فرما بردار بنا دے، یہ اس کے نفس کی اصلاح ہے۔ قرآنی تعلیمات میں اگر غور کیا جائے، اللہ رب العالمین کے احکامات میں اگر ہم اور آپ غور کریں تو قرآن مجید نے عمومی طور پر انسانی نفس کی 3 قسموں کا تذکرہ کیا ہے، یعنی سماج کے اندر جو انسان پائے جاتے ہیں، چاہے وہ مردوں کی جماعت ہو یا عورتوں کی جماعت ہو، مرد و خواتین کے اندر اگر دیکھا جائے تو قرآنی تعلیمات کے مطابق نفس 3 طرح کے پائے جاتے ہیں۔ پہلا نفس، نفس مطمئنہ، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفجر 30ویں پارہ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 27، 28، 29 اور 30 میں اللہ نے کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ نے کہا اے نفس مطمئنہ۔ یہ نفس مطمئنہ کیا ہے؟ انسان کی طبیعت جب نفس مطمئنہ کے مطابق ہو جاتی ہے تو وہ انسان خیر کو پسند کرتا ہے، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہر لمحہ اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس لمحے کو ضائع ہونے سے بچا کے اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لیں۔ اب ذرا جائزہ لیں ہم اور آپ اپنے نفس کا کہ کیا واقعی ہمارا نفس نفس مطمئنہ ہے کہ ہم ہمیشہ خیر کے طلبگار ہوں، ہم بھلائی کے چاہنے والے ہوں، ہم اللہ کی عبادت کی خواہش مند ہوں، ہم اللہ کی عبادت کرنے کا کوئی موقع جانے نہ دیتے ہوں، اور ہر وقت ہماری یہ خواہش رہتی ہو کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، یہ نفس مطمئنہ ہے۔ دوسری قسم نفس لوامہ، قرآن مجید پڑھیے سورۃ القیامہ 29واں پارہ آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، قسم ہے نفس لوامہ کی۔ یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ انسانی نفس کی ایک قسم ہے، اور نفس لوامہ کے اندر خیر اور شر دونوں پہلو پایا جاتا ہے۔ اگر انسان اچھائی کر لے تو یہ اس کی بڑی تعریف کرتا ہے، لیکن انسان اگر برائی کر لے تو یہ اس پر انسان کی ملامت کرتا ہے۔ دیکھیں کبھی ہم کوئی غلط کام کر لیتے تو اندر سے آواز کیا آتی ہے، نہیں کرنا تھا ہمیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ نہ کرتے تو اچھا تھا۔ یہی چیز نفس لوامہ ہے، انسان کا نفس
اس کی خودی، اس کا اپنا آپ جو ہے اسے برائی اور گناہ کرنے پر ملامت کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے۔ یہ چیز انسانوں کے ایک بڑے طبقے میں پائی جاتی ہے، انسانوں کے بڑے طبقے میں پائی جاتی ہے۔ اور اس کے بعد نفس کی تیسری قسم قرآن مجید نے سورہ یوسف کی آیت نمبر اگر آپ پڑھیں تو 53 میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، کہا وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، کہا اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کے تعلق سے کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتا، لیکن نفس کیا ہے؟ وہ نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ کیا ہے؟ نفس امارہ یہ انسان کو برائی کی طرف، بے حیائی کی طرف، اللہ کی نافرمانی کی طرف، رسول کے احکامات کو توڑنے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ ہم جب کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں وہی ہمارا نفس ہوتا ہے، ہم جب کسی گناہ کا ارادہ کرتے ہیں وہی ہمارا نفس ہوتا ہے، ہم نمازوں کو چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ ہمارا نفس ہوتا ہے، ہم دینی تعلیمات سے دوری کا ارادہ کرتے ہیں وہ ہمارا نفس ہوتا ہے۔ یعنی یہ نفس انسان کو برائی کی طرف بھڑکاتا ہے، اور انسان جب برائی کر لیتا ہے تو اس سے اپنی برات کا اعلان کر کے کہتا ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، تم نے کیا تم اس کے ذمہ دار ہو۔ قرآن مجید نے انسانی فطرت یا انسانی نفس جو ہے اس کی مجموعی طور پر 3 قسمیں بیان کی۔ ایک نفس مطمئنہ جو انسان کو خیر کا حکم دیتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، بھلائی کی طرف بلاتا ہے، اور بھلائی کے کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو راضی کر لے۔ دوسرا نفس لوامہ، انسان نیکی بھی کرتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے اس نفس میں، اور جب گناہ کر لیتا ہے تو انسان کو یہ نفس برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، تم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، تم نے یہ کیوں کیا، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اور تیسری قسم جو ہے یہ نفس امارہ ہے جو انسان کو صرف اور صرف برائی کا حکم دیتا ہے، اور برائی کے حکم کے دینے کے بعد جو ہے انسان جب برائی کر لے تو اس سے اپنا دامن جھاڑ کے کہتا ہے کہ میں تمہارا ذمہ دار نہیں، تم نے گناہ کیا، تم نے برائی کی، تم ذمہ دار۔ اور یاد رکھیں نفس امارہ یہ ہم مسلمانوں میں اکثریت کے اندر یہی چیز پائی جاتی ہے، جو انسان کو برائی کا حکم دیتا ہے اور برائی کرنے کے بعد اس سے اپنا دامن چھڑا دیتا ہے، یہ اکثریت کے یہاں پائی جاتی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتلاؤں کہ اصلاح نفس کی کیوں ضرورت ہے۔ اگر نفس مطمئنہ ہے تو اچھی بات ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ مزید اس نفس میں اضافہ کرے، لیکن اگر نفس لوامہ اور نفس امارہ ہے جو برائی کا حکم دے، برائی کی دعوت دے، تو ایسی صورت میں اس نفس کے اصلاح کی ضرورت کیوں ہے؟ آخر کیا وجوہات ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کرے؟ سب سے پہلی وجہ، انسان اپنے نفس کی حفاظت دوسروں پر مقدم رکھتا ہے۔ دوسروں پر کیا کرتا ہے؟ مقدم رکھتا ہے۔ ہر چیز میں انسان یہ چاہتا ہے کہ پہلے مجھے ملے، اس کے بعد کسی اور کو دیا جائے، تو مجھے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ پہلے قرآن مجید پڑھیے، سورۃ التحریم کی تلاوت کیجیے۔ سورۃ التحریم آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سماج والوں کو بچا لو، محلے والوں کو بچا لو، خاندان والوں کو بچا لو، یہ بات بعد میں آ رہی ہے۔ پہلے اللہ نے کہا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچا لو، قوا انفسکم، اپنے آپ کی حفاظت کر لو، اپنے نفس کو بچا لو۔ اللہ نے کہا، کہہ لیجیے سیدھے لفظوں میں، اللہ نے کہا قوا انفسکم، اپنے نفسوں کو بچا لو، اپنے آپ کی حفاظت کر لو۔ اب ایک مثال سے سمجھیے آپ، ابھی اچانک، پہلے تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ابھی اگر اچانک مسجد کے اندر آگ لگ جائے تو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر آدمی کی یہ خواہش ہوگی کہ میں پہلے دروازے سے باہر نکل جاؤں، باہر جانے کے بعد یہ تدبیر کروں کہ اندر والوں کو کیسے بچانا ہے۔ ہر آدمی یہی چاہے گا، کیوں؟ اس وقت ہر آدمی کی یہ خواہش ہوگی کہ اس کی اپنی جان بچ جائے، وہ اپنے نفس کی حفاظت کر لے، اور دوسروں کے اوپر
آدمی اپنے آپ کو مقدم رکھے گا، دوسروں سے پہلے اپنی حفاظت کی سوچے گا۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں فلائٹس میں سفر کریں تو وہاں باضابطہ یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ آکسیجن کی کمی کی صورت میں آپ کے سر کے اوپر لگے پینل سے ایک آکسیجن ماسک گرے گا، وہ پہلے آپ لگا لیں، اس کے بعد دوسرے کی لگائیں۔ کیوں؟ آپ نے اپنی جان بچانی ہے۔ پہلے آگ لگے گی تو ہر آدمی اپنی جان کی فکر کرے گا، تو جب اصلاح کی بات آئے گی تو پہلے اپنی فکر کرنی ہے نا۔ ہم دنیا کی آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی سوچتے ہیں، سردی لگتی ہے مہنگے ٹھنڈے کپڑے خرید کے لاتے ہیں، آگ کا اہتمام کرتے ہیں، ہیٹر کا جگاڑ لگاتے ہیں، اس کے بعد اپنے آپ کی حفاظت کی سوچتے ہیں۔ بیماری ہوتی ہے ڈاکٹر کے پاس پہلی صورت میں دوڑتے ہیں اور مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر تلاشتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، اپنے نفس کی حفاظت مقصود ہوتی ہے۔ تو جب دنیا کی چیزوں سے اور دنیا کی خرابیوں سے انسان اپنے آپ کو اتنا بچا رہا ہے تو کیا اسے یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچائے؟ کیا اسے یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو بچائے، جس کے بارے میں اللہ نے کہا تصلا نارا حامیہ، لا الہ الا اللہ، تکاد تمیز من الغیظ، وہ جہنم جہنمیوں کو دیکھ کے چیخے گی، چلائے گی، بھڑک اٹھے گی۔ تو یہ بتائیے کہ نفس کی اصلاح کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان دنیاوی معاملات میں سوچتا ہے کہ وہ سب سے آگے رہے، اس کی حفاظت ہو، تو پھر جنت کے حصول میں اور جہنم سے اپنے آپ کو بچانے میں کیوں؟ جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا، سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 میں نے پڑھی، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اس کے بعد اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وقودھا الناس والحجارہ، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں آگ بھڑکانے کے لیے یا تو ہم لکڑیاں جلاتے ہیں یا ہم اس پر کراسن آئل ڈالتے ہیں یا پیٹرول ڈالی جاتی ہے۔ کہا اللہ نے وقودھا الناس والحجارہ، جب جہنم کو بھڑکائی جائے گی، جہنم کی آگ کو بھڑکائی جائے گی تو بھڑکانے کے لیے انسانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور پتھروں کو ڈالا جائے گا۔ اب ذرا سوچئے، کیا ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے نفس کی اصلاح کریں، اپنے آپ کو بچائیں؟ آگے آئیے، یہ تو پہلی وجہ تھی۔ دوسری وجہ، انسان کو اس کے نفس کی اصلاح کیوں کرنی چاہیے؟ اس کی دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدل سکتا ہے، وہ دوسروں کو بدل پائے چاہے نہ پائے۔ یہ آپ سمجھ لیجیے، انسان جو ہے یہ دوسروں کو بدل سکتا ہے، اور اگر وہ اپنے نفس کی اصلاح نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا اس کے نفس کی اصلاح؟ وہ طاقت رکھتا ہے اپنے آپ کو بدلنے کی، وہ طاقت رکھتا ہے اپنے آپ کو سدھارنے اور سدھانے کی، اگر وہ نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ آپ اس کو ایک دنیا کی مثال سے سمجھیے، اگر ہمیں اور آپ کو کوئی بڑی بیماری ہو جائے اور ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں اور ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ کو گائے کا گوشت نہیں کھانا ہے یا بکرے کا گوشت نہیں کھانا ہے یا چکن کا استعمال نہیں کرنا ہے، وہ اللہ کہتا ہوں آپ مرتے مر جائیں گے لیکن ان تینوں چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر نے آپ کو آپ کے جان کی ضمانت دی ہے، ان میں سے ایک لقمہ بھی کھایا تو تمہاری جان چلی جائے گی۔ ہم پوری زندگی ان چیزوں سے پرہیز کر کے شاکاہاری ہو کر کے اپنی زندگی گزار لیں گے، لیکن ان کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معلوم ہے کہ اس سے ہماری جان چلی جائے گی۔ تو یہ کس نے کیا؟ یہ ہم نے کیا نا، ڈاکٹر کی صلاح پر یہ ہم نے اپنے نفس کے ساتھ کیا کہ اسے ان چیزوں سے روک دیا۔ تو اللہ رب العالمین کے حکم پر ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں بدل سکتے؟ ہم اپنے آپ کی اصلاح کیوں نہیں کر سکتے؟ حیرت کی بات ہے، میں آپ کو بتا دوں ایک چیز کہ عموماً جو آج ہمارے معاشرے میں انسانی نفسیات میں بگاڑ جو ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو والدین اتنا دھیان نہیں دیتے یا تربیت کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنی بچوں کے نفس کی اصلاح اور ان کی تربیت کی فکر ہونی چاہیے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ کا بڑا مشہور قول ہے، آپ لکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر اولاد میں بگاڑ ماں باپ کی جانب سے آتی ہے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ ماں باپ بچپن میں دلار پیار اور لاڈ کے نام پہ بچے کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایک ہی بیٹا ہے ہمارا، ٹھیک ہے دیکھیں گے، ابھی بچہ ہے بڑا ہوگا، بچی ہے بڑی ہوگی، اس میں آگے پیچھے کرتے کیا ہوتا ہے؟ وہ بچوں کو ضائع کر دیتے، ان کی اصلاح نہیں کر پاتے۔ اب بڑے ہونے کے بعد یہ بچے نہ اپنے ساتھ بھلائی کر پاتے ہیں
اور نہ ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ خیر و بھلائی کر پاتے ہیں۔ تو عموماً یہی ہوتا ہے، ایک تو ماں باپ کی توجہ کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے نفس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے بچوں کا، اور دوسری وجہ اگر بچے 12 15 16 سال کے ہو گئے تو گھر کے لوگ یہ سمجھتے ہیں تو یہ بڑا ہو گیا ہے، اسے کپڑا خریدنا آتا ہے، اسے کپڑا پہننا آتا ہے، اسے اچھے برے کا فرق معلوم ہے، یہ خیر اور شر جانتا ہے، یہ اپنے نفس کی اصلاح خود کر لے گا۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہاں ماں باپ بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں، اور یہاں بچے بڑے ہونے کے بعد اپنے نفس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور میرے بھائی یاد رکھو، ایک بات بنیادی طور پر یاد رکھو، نفس کی اصلاح کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے تنہا جانا ہے، کوئی نہیں آئے گا، نہ ماں نہ باپ نہ بھائی نہ بہن نہ خاندان نہ رشتہ دار اور نہ تعلقاتی اور نہ سماج کے احباب اور دوست ہمارے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا کہا، یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، کہا سورۃ التغابن کی آیت نمبر 9 ہے کہ یہ ہار اور جیت کا دن ہوگا۔ اگر ہم نے دنیا میں اصلاح نہیں کی تو ہم ہاریں گے اللہ کے سامنے، ہم نے اپنے نفس کی فکر نہیں کی تو اللہ کے ہماری ہار ہوگی، اور اگر ہم نے نفس کی فکر کر کے اس کی اصلاح کر لی تو اللہ تعالیٰ کامیاب ہونے والوں کے صف میں ہمیں جگہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ مقام میں ہمیں جگہ دے گا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم کھڑے ہوں اور ہم اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کریں، ہم اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کریں۔ خصوصاً نوجوانوں سے کہتا ہوں، اب وہ وقت آ چکا ہے کہ آپ کھڑے ہوں اور اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کیجئے۔ اس نفس کے اصلاح کے بغیر اور کچھ نہیں ہونے والا ہے، کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ اچھا، تیسری وجہ نفس کے اصلاح کی فکر کیوں کرنی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کو اللہ کے ہاں اپنا حساب دینا ہے، کوئی کسی کا حساب نہیں دے گا، کوئی کسی کا حساب نہیں دے گا۔ جب کوئی کسی کا حساب نہیں دے گا تو ہمارے نفس کی اصلاح کی فکر دوسرا کیوں کرے گا؟ جب ہم نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح بخاری کتاب الرقاق باب من نوقش الحساب عذب کی روایت، حدیث نمبر 6539، صحیح بخاری حدیث نمبر 6539۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما منکم من احد الا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے ایک آدمی سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بات کرے گا۔ ذرا سوچئے، ہم ہی میں سے کوئی ہو، اگر ہم ہی میں سے آپ کوئی بھی ہو سکتے، اللہ تعالیٰ قریب کر کے بات کرے گا، اللہ سیدھے بات کرے گا۔ لیس بین اللہ و بینہ ترجمان، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ یہ اردو میں کہے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس عربی میں پہنچائی جائے گی، پھر اللہ رب العالمین عربی میں کہے گا تو اس کے پاس ٹرانسلیشن کر کے پہنچایا جائے گا۔ اللہ سیدھے سیدھے بات کرے گا بندے سے، سیدھے سیدھے بات کرے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب اللہ ہم سے پوچھے گا، اللہ ہم سے سیدھے سیدھے بات کرے گا، تو پھر ہمارے نفس کی اصلاح کی فکر دوسروں کو کیوں ہوگی؟ دوسروں کو ہمارے نفس کی اصلاح کی فکر کیوں ہوگی؟ آپ پڑھیں نا، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورہ مریم پڑھیے، آیت نمبر 95، اللہ کا ارشاد وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا۔ اللہ نے کہا تم جتنے لوگ ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سب اللہ کے سامنے تنہا تنہا آؤ گے، کوئی کسی کا ہاتھ پکڑ کے، کوئی کسی کا ساتھ پکڑ کے، اور کوئی کسی کے ساتھ نہیں جائے گا، نہ ہمارے والد نہ ہماری والدہ، نہ ہمارا بھائی نہ ہماری بہن، نہ ہماری اولاد نہ ہماری بیوی نہ ہمارے بچے۔ کہا نہیں وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، ہر آدمی اللہ کے سامنے تنہا اور اکیلا جائے گا، سارے لوگ تنہا اور اکیلا جائیں گے۔ اور کہا اللہ نے وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا۔ اللہ نے کہا کہ ہر آدمی کا نامہ اعمال اس کے گلے میں لٹکا دیا جائے گا، جی نامہ اعمال گلے میں لٹکا دیا جائے گا، وہ کتاب لا کے ہمارے سامنے رکھ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج حساب کرنے کے لیے تم کافی ہو، یہ نامہ اعمال اٹھاؤ اور اٹھا کر کے دیکھ لو، کیا تم نے اچھائیاں کی ہے، کیا تم نے خیر کیا ہے، کیا تم نے برائیاں کی ہے، کتنی تم نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہے۔ ان ساری چیزوں کو لا کے ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا، اور ہمارے حساب کے لیے ہم ہی کافی ہوں گے اس دن۔ اب یہ بتائیے، جب ہم کو خود ہی حساب دینا ہے، ہمیں ہمارے نفس کے بارے میں ہم ہی سے پوچھا جانا ہے،
تو پھر ہمارے نفس کی اصلاح کی فکر ہم نہ کریں تو کون کرے گا؟ اگر ہم اپنے نفس کی اصلاح کی فکر خود نہ کریں تو کون کرے گا؟ میرے بھائی یاد رکھیں، موجودہ دور میں سب سے اہم چیز جو نوجوانوں کے لیے آج ضروری ہے وہ ہے اصلاح نفس۔ نفس کی اصلاح کیجیے میرے بھائی، اپنے آپ کو سدھاریے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنائیے، اپنے آپ کو قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنائیے، ورنہ آج فتنے اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں کہ حق کو باطل اور باطل کو حق سمجھا جانے لگا ہے، صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح سے تعبیر کیا جانے لگا ہے، بدعات کو دین اور دینی امور کو بدعات اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو لوگ گمراہی اور گمراہی کے راستوں کو آج ہدایت سمجھ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ضرورت ہے کہ ہر نوجوان اپنے نفس کی اصلاح کی فکر کرے، ہر نوجوان کی یہ کوشش ہو کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کر لے، اپنے آپ کو سیدھی راہ پر لائے، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر لائے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر لے کر کے آئے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، شریعت اسلامیہ نے کچھ طریقے ایسے بتلائے ہیں کہ اگر ان کی پابندی کی جائے، ان کی پاسداری کی جائے تو انسان اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا طریقہ، انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنا حساب و کتاب لے۔ اب جو لوگ تجارت کے فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں، جو بزنس سے جڑے ہوئے، آپ ان سے پوچھیے، وہ جب اپنے کاروبار کے وقت ختم ہونے کے بعد اپنے کاروبار اور دکانوں کو بند کرتے ہیں تو روزانہ کی خریدی اور فروخت کا جو ہے مکمل حساب لگاتے ہیں کہ ہم نے کتنا روپیہ آج لگایا ہے، کتنے کا مال لایا تھا اور کتنا ہم نے بیچا ہے، کتنا منافع آیا ہے۔ اس کے بعد مہینے میں ایک مرتبہ حساب کرتے ہیں، اس مہینے میں کاروبار کتنا چلا ہے، کتنی تجارت ہوئی، کتنا منافع ہوا ہے، کتنا نقصان ہوا، اور اس کے بعد پھر جب سال ختم ہوتا ہے ایئر اینڈنگ پر ایک مرتبہ وہ حساب کرتے ہیں اور اپنے پورے کاروبار کا حساب لگا کے فائدہ اور نقصان کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ محاسبہ تجارت ہے، وہ تجارت کا حساب و کتاب ہے۔ ویسے ہی ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اپنے نفس کی اصلاح کی جو ہے فکر میں اپنے نفس کا محاسبہ کریں۔ قرآن مجید پڑھیے، سورۃ الحشر کی تلاوت کیجئے۔ سورۃ الحشر میں آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ نے کہا اے ایمان والوں، اور یہاں ایمان والے مرد بھی مراد ہے اور ایمان والی عورتیں بھی مراد ہیں، ایمان والے نوجوان بھی مراد ہیں اور ایمان والی ہماری بہنیں بھی مراد ہیں۔ کہا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی، ہر نفس یہ دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ یہ سب محاسبہ نفس ہے۔ ہم ذرا ٹھنڈ مزاج سے سوچ کے دیکھیں، ایک مرتبہ آپ اپنے دل سے یہ سوال پوچھ کے دیکھیں، ایک مرتبہ کہ جس حال میں ابھی ہم اور آپ جی رہے ہیں، اگر اسی حال میں موت ہو جائے تو کیا لگتا ہے کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر کے جنت کے اندر جگہ دے دے گا؟ اللہ پر کسی کا زور نہیں ہے، اللہ پر کسی کا زور نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو عذاب میں پکڑ لے، یہ اللہ کا عدل ہے، اللہ چاہے تو چھوڑ دے، یہ اللہ کا عدل ہے، اللہ پر کسی کا پکڑ نہیں۔ سوال یہ ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی دیکھے کل کے لیے اس نے کیا تیاری۔ آج اگر موت ہو جائے تو اب اس کے بعد کل ہی ہے، یہ کل جو ہے قبر سے شروع ہو جائے گی، اس کے بعد قبر میں ایک لمبے عرصے تک، پھر میدان محشر میں اس کے بعد یا تو جنت ہے یا اللہ کی جہنم ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ ذرا دیکھیے کہ جنت و جہنم کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، ہم نے جنت و جہنم کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ آپ پڑھیں، علامہ محمد غزالی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے جدد حیاتک، اپنی زندگی کو دوبارہ سے زندہ کیجیے۔ اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں کہ اگر انسان زندگی میں بغیر کسی رکاوٹ کے اپنی مرضی اور اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے کرتے ہوئے اگر یوں ہی اپنی زندگی گزار لے تو اس کی مثال ویسے ہے کہ ایک جاہل آدمی کو جو تجارت سے بالکل واقف نہیں، آپ اپنا ایک بہت بڑا مال اسے دے دے کہ لو تم تجارت کرو، ہوگا کیا؟
وہ جاہل آدمی آپ کی تجارت کو تباہ و برباد کر دے گا اور آپ کے مال کو غرق کر کے خراب کر دے گا، ڈبو دے گا آپ کا مال، کاروبار کو وہ تباہ کر دے گا۔ ایسے ہی وہ آدمی جو آئندہ کل کی فکر نہ کرتے ہوئے، جو اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتا، اپنے آپ کا جائزہ نہیں لیتا کہ آئندہ کل میرا کیا ہونا ہے، اسی جاہل تاجر کی طرح اپنی زندگی کو بالکل تباہ و برباد کر کے یہ اللہ رب العالمین کے سامنے پہنچے گا۔ اس لیے میرے بھائی، اپنے آپ کو سدھارنا ہے، سدھانا ہے، تو آئیے سب سے پہلا کام اپنے نفس کا محاسبہ کیجیے۔ اور محاسبے کے لیے ایک اصول بتا دیتا ہوں، محاسبے کے لیے ایک اور اصول آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بہترین اصول یہ ہے کہ زندگی میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام، اس کام سے پہلے ٹھہر کے تھوڑا سوچ لیجئے کہ کیا یہ اللہ کو پسند ہے یا اللہ کو نہیں پسند ہے۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی۔ جو بھائی ہمارے کلین شیو ہوتے ہیں، میں ان کو سمجھانے کے لیے اور بقیہ سارے لوگوں کے لیے نصیحت کہہ رہا ہوں، آپ جب صبح آئینے کے سامنے بلیڈ اور اس طرح لے کے کھڑے ہوتے ہیں، یا سلون میں جب بندہ اس طرح آپ کے کنپٹی پر رکھتا ہے، تو آپ ایک مرتبہ سوچئے کہ یہ چیز اللہ کو پسند ہے کہ نہیں ہے۔ آپ دنیا کا چھوڑ دیجئے، دنیا ہے یہ دنیا ہے اور یہ دنیا کے لوگ ہیں، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑا، کہا کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو پھر ہمارا تو انسان ہے، ہمارا تو اللہ کی مخلوق، انہوں نے اللہ کو نہیں بخشا، کہا اللہ کی بیوی ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، تو ہمارا آپ تو انسان ہے، یہ ہمیں کہاں چھوڑنے والے ہیں۔ لیکن آپ ذرا اپنے نفس سے پوچھئے، اس وقت آپ پوچھئے اپنے نفس سے کہ یہ جو میں کلین شیو ہونا چاہتا ہوں، کیا یہ اللہ کو پسند ہے، یا یہ اللہ کے نبی نے کیا ہے کہ نہیں۔ اور میں مطلب کہہ لیجئے کہ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، شاید آپ کو میری بات غلط نہ لگے، پوری اسلامی تاریخ میں نے آج تک کبھی یہ نہ پڑھا کہ کوئی صحابی کلین شیو رہتا ہو، یا کوئی صحابی داڑھی کے بال آنے کے بعد کاٹ پیٹ کر کے اپنے حساب سے رکھتا ہو، یا کوئی صحابی داڑھی بننے کے بعد عام دنوں میں اس طرح پکڑ کے ایک مشت کاٹتا ہو۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بارے میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل ترمذی میں ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک آپ کے سینے مبارک تک تھے، اور آپ کے داڑھی میں آپ کی وفات تک چند ایک سفید بال تھے جو گنے جاتے تھے۔ پورے سر اور داڑھی ملا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور داڑھی میں تقریباً 18 بال ایسے تھے جو سفید ہوئے تھے، تقریباً 18 بال تھے جو سفید ہوئے تھے۔ اب ذرا سوچئے رک کر کے، بینک سے کاروبار کر رہے ہیں، اب یہ بینک کا معاملہ سودی ہے، آپ وہ سود لینے سے پہلے سوچئے، لائف انشورنس کروا رہے اس سے پہلے سوچئے ایک مرتبہ کہ یہ کام اللہ کو پسند ہے کہ نہیں ہے، اللہ کو یہ پسند ہے کہ نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں اللہ کی پسند اور ناپسند اگر اہمیت کے درجے کو پالے، واللہ کہتا وہ انسان سدھر جائے گا، اس کی زندگی سنور جائے گی، ساری چیزیں سدھر جائے گی اور سنور جائے گی۔ لیکن شرط کیا ہے؟ محاسبے کے لیے بڑا بہترین ذریعہ ہے کہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کام سے پہلے یہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند ہے کہ نہیں، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ چلیے، انسانی نفس کی اصلاح کے لیے دوسری اہم چیز جو ہے وہ بھی اپنی جگہ اہمیت کی حامل ہے، وہ ہے توبہ اور استغفار، اللہ سے توبہ کرنا اور استغفار کرنا۔ گناہ جو ہم سے ہو گئی ہیں، جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں، تو ان گناہوں اور غلطیوں پر اللہ رب العالمین سے توبہ کرنا۔ گناہوں کے تعلق سے گناہوں کی ایک حقیقت پہلے سمجھ لیجیے آپ۔ تھوڑا سا گناہ کا معنی ہمارے سماج میں آج بدل چکا ہے۔ آج بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ذہن میں یہ ہے کہ گناہ صرف برائیوں کا نام ہے، آدمی کوئی برائی کر لے یہی گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، دھوکہ دینا گناہ ہے، یہی گناہ ہے۔ آج ہمارے سماج میں اسی چیز کو گناہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ میں آپ کو بتاؤں کہ نمازوں کا چھوڑنا یہ بھی گناہ ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آدمی بے نمازی مر جائے، 5 وقتہ نمازوں کا پابند نہ ہو، تو کافر ہو کر کے مرتا ہے۔ اب علماء سے اس کے تعلق سے مزید تفصیل حاصل کر لیجئے، ہمارے اساتذہ سے۔
آدمی مسلسل بے نمازی ہے جو بالکل نمازیں نہیں پڑھتا، وہ مرے تو کافر اور مشرک ہو کے مرتا ہے، ایسے آدمی کی نہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی نہ اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ یہ علماء کا فتویٰ ہے اس کے اوپر۔ نمازوں کا چھوڑنا گناہ ہے، دوسروں کا حق مارنا گناہ ہے، جائیداد بھائی بہنوں کا حصہ غبن کر لینا یہ گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ٹکرانا یہ گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی سے دشمنی مولنا یہ گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی رکھنا یہ گناہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے تعاون کرنا یہ گناہ ہے۔ یہ ساری چیزیں گناہ میں آتی ہیں اور اس کی بڑی لمبی لسٹ ہے۔ ہم نے گناہ کا معنی بدل دیا، ہم گناہ کس کو سمجھتے ہیں؟ جو ہمیں خراب لگے وہی گناہ ہے، نہیں جو اللہ کو خراب لگے وہ گناہ ہے، جو اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف ہو وہ گناہ ہے۔ یہ سارے کام جو اللہ پسند نہیں کرتا، جو اللہ کے نبی کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ گناہ ہے۔ اور ان گناہوں سے آدمی اگر توبہ کرے گا تو قریب ہے کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کر لے گا۔ اور یقین جانے توبہ کا معاملہ تو اتنا آسان ہے، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورۃ التحریم پڑھی آیت نمبر 8 میں اللہ نے کہا اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کرو۔ توبہ ایسی ہونی چاہیے، مثال کے طور پہ کسی مسلمان بھائی کے دشمن بنے ہیں، اپنے دل کی اور اپنے نفس کی اصلاح کر لیجیے، آئیے اللہ کے سامنے رو کے اللہ سے معافی مانگیے کہ اللہ میں اس کا دشمن بنا تھا، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اب اس گناہ پر شرمندگی بھی ہونی چاہیے، کیا ہونی چاہیے؟ شرمندگی بھی ہونی چاہیے، اور اس کے بعد دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹنا بھی نہیں ہے، اور اگر موقع ملے تو اپنے اس بھائی سے معافی بھی مانگ لیجیے۔ ہمارے یہاں سماج میں الٹا ہے، معاملات سارے الٹے چل رہے ہیں۔ کیا ہے؟ کسی سے اگر دشمنی ہے تو دشمنی کو اور بڑھاؤ، کسی سے معاملات بگڑے ہیں تو معاملات کو اور بگاڑ دو، ہاں کسی سے اگر کوئی معاملہ خراب ہے اصلاح کے بجائے اس معاملے کو کورٹ کچہری میں لے کر کے چلو۔ یہ آج ہمارے یہاں گناہوں کے تعلق سے یہ تصور بن چکا ہے۔ نہیں، اللہ نے کہا سچی پکی توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تو ایسا معاف کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الرقاق باب قبول التوبۃ من الذنوب، کہا حدیث نمبر 2759 صحیح مسلم کی حدیث ہے، پڑھی اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ دن میں جنہوں نے گناہ کیا ہے وہ توبہ کر لیں، اور اللہ تعالیٰ دن کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ راتوں میں جنہوں نے گناہ کیا ہے وہ اللہ سے توبہ کریں۔ پھر اس توبہ میں دیری کس بات کی؟ ہم توبہ کریں گے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے، ہم توبہ کو مؤخر کر دیں گے، اس کے بعد ہمارے اوپر گناہوں کا بوجھ بڑھتا چلا جائے گا، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان اپنے نفس کو تباہ و برباد کر لے گا اور اللہ کا نافرمان بنا بیٹھے گا۔ ایسے ہی اصلاح نفس کی تیسرا اور بہترین ذریعہ یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے۔ یاد رکھیں جب تک ہمیں علم نہ ہوگا کہ ہمیں کس چیز سے بچنا ہے ہم اس سے کیسے بچیں گے؟ جب تک یہ علم نہ ہوگا کہ کیا کرنا ہے ہم اس چیز کو کیسے کریں گے؟ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، سورہ محمد پڑھیے آیت نمبر 19 میں اللہ نے کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اے نبی آپ پہلے علم حاصل کیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے دعائیں نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ نظر و نیاز نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرنا نہیں۔ کہا توکل، بھروسہ، خوف، امید، دعا، فریاد، استعانت، استغاثت، یہ ساری چیزیں اللہ سے ہونی چاہیے۔ پہلے علم حاصل کیجئے، توحید کا علم حاصل کیجئے، سنت کا علم حاصل کیجئے، واستغفر لذنبک، اس کے بعد عمل کیجئے۔ علم جو ہے یہ عمل سے پہلے ہے۔ اصلاح نفس کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ علم حاصل کیجئے، ورنہ شرعی تعلیمات آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، آپ اپنے آپ میں اپنی خودی میں اور اپنے آپ کی منوانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا رکھنے کے لیے اسلامی تعلیمات کو آپ ٹھکرا دیں گے، لاتوں کے نیچے روند کر کے آپ چلے جائیں گے، اپنے قدموں کے نیچے روند کے چلے جائیں گے۔ اسلامی تعلیمات آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، اس لیے کہ آپ کو علم ہے ہی نہیں، آپ جہل مرکب میں زندگی گزار رہے ہیں، جہالت آپ کا شیوا ہے، جہالت ہمارا اور آپ کا شیوا بن چکا ہے۔ ہم علم حاصل کرنے سے مراد یہ سمجھتے ہیں کہ اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے علم حاصل کر لے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے۔
شریعت نے اس سے منع نہیں کیا ہے، لیکن شریعت سب سے پہلے آپ کو اس بات کا حکم دیتی ہے کہ آپ اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں اور آخرت کے دن کے بارے میں، ان 3 چیزوں کے بارے میں علم حاصل کیجیے۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں آپ کو پختہ علم ہونا چاہیے۔ قرآنی تعلیمات اور احادیث رسول آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی معاملہ آپ کی زندگی میں، چاہے آپ کے اکیلے کا معاملہ ہو یا پورے مسلم سماج کا معاملہ ہو، بغیر اسلامی تعلیمات کے وہ حل نہیں ہو سکتے۔ اس کے لیے آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا، اور علم کے ذریعہ انسان اپنے نفس کی اصلاح کر سکتا ہے۔ اور ایک آخری بات، اصلاح نفس کے لیے چوتھی اہم چیز ہے دعا کرنا۔ اللہ نے کہا اے میرے بندو ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیجیے، آپ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہم آت نفسی تقواها وزکیها فإنک انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها۔ اے اللہ تو میرے نفس کی اصلاح کر دے۔ اللہ کے نبی دعا کرتے ہیں اللہ میرے نفس کی اصلاح کر دے، اللہ اس نفس کو تجھ سے ڈرنے والا بنا دے۔ اور صحابہ کے ہیں یہ معمول تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں دیوار کے اس پار تھا اور دیوار کے اس پار سے آواز آ رہی ہے، ایک آدمی کہہ رہا ہے اے ابن خطاب کی نفس تو سدھر جا ورنہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ یہ کوئی اور نہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے کہتے ہیں میری نفس تو اللہ کی فرما بردار ہو جا، اللہ کے حکامات پر چلنے والی ہو جا، اللہ کی فرما برداری کرنے والی ہو جا، ورنہ یاد رکھ اللہ یہ بھی نہ دیکھے گا کہ تو عمر بن خطاب ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، اللہ کے نبی کا سسر ہے، علی کا داماد ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اٹھا کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دے گا۔ اصلاح نفس کے لیے دعا کا سہارا لیجئے، اللہ سے خوب دعائیں کیجئے کہ اللہ ہمارے اور آپ کے نفس کی اصلاح کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں ان باتوں کا خیال کریں اور کوشش کرے، ہر نوجوان یہ کوشش کرے کہ وہ اپنے نفس کی اصلاح کر لے۔ اس کے لیے مسجدوں سے جڑ جائیے، اللہ کے دین سے جڑ جائیے، نمازوں کے پابند ہو جائیے، شریعت کا علم حاصل کیجئے، ورنہ یاد رکھیے جہالت انسان کو دنیا اور آخرت میں ڈبونے اور غرقاب کرنے کے لیے کافی ہے یہ جہالت۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے نفسوں کی اصلاح فرما دے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، اللہ جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، اللہ جو مقروض ہے اللہ تو انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما دے۔ الہ العالمین یہ مدرسہ، یہ مسجد تیرے توحید کے قلعے ہیں، اللہ تو ان کی حفاظت فرما دے، اللہ تو ان کی حفاظت فرما دے، اللہ تو ان کو آباد کرنے والوں کو پیدا فرما دے، اللہ تو ہمارے نوجوانوں کو مسجد اور مدرسے کو آباد کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین تو ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، دین اسلام پر زندہ رکھ، اور اللہ خاتمہ ہو تو ایمان و اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔